بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ حدیث کی معروف کتاب عمدۃ الاحکام کو دھیرے دھیرے درس کے طور پر پڑھ رہے ہیں، جس میں باب السواک تک پہنچ چکے ہیں، اور آج انشاءاللہ تعالی حدیث نمبر 19 اور حدیث نمبر 20 باب السواک اور اس کتاب کی حدیث نمبر 19 اور حدیث نمبر 20 پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہمیں اور آپ سب کو فائدہ پہنچائے اور دنیا اور آخرت ہر جگہ کی سعادت سے مشرف فرمائے۔ عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت دخل عبد الرحمن بن ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہما علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا مسندته الى صدری ومع عبد الرحمن سواک رطب يستن به فأبد رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره فأخذت السواك فقضمته وطيبته ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا أحسن منه فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثا ثم قضي عليه وكانت تقول مات بين حاقنتي وذاقنتي وفي لفظ فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك فقلت آخذه لك فأشار برأسه النعم۔ هذا لفظ البخاری ولمسلم نحوه۔ میرے بھائیوں، یہ بات بار بار کہی گئی اور آپ سب جانتے ہیں کہ اس کتاب میں ساری حدیثیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہوتی ہیں، متفق علیہ ہوتی ہیں یا کسی ایک کتاب کی ہوتی ہیں، تو یہ حدیث دونوں میں ہے، اور یہ حدیث اس قدر اہم ہے کہ اسے امام بخاری رحمہ اللہ مختلف مقامات پہ لائے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا طریقہ احادیث سے استنباط کا ہے کہ اس میں کتنے مسائل نکلتے ہیں، تو جس قدر حدیث میں مسائل زیادہ ہوتے ہیں اسی قدر وہ صحیح بخاری میں اسے کئی مرتبہ ذکر فرماتے ہیں۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الجمعہ باب من تسوک بسواک غیرہ، اور اسی طرح سے کتاب الجنائز باب ما جاء فی قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایسے ہی باب کتاب فرض الخمس باب ما جاء فی بیوت ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایسے ہی کتاب فضائل الصحابہ باب فضل عائشہ رضی اللہ عنہا، اور ایسے ہی کتاب المغازی باب مرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم و وفاتہ، اور ایسے ہی کتاب النکاح باب اذا استأذن الرجل نساءه فی ان یمرض فی بیت بعضهن فأذن له، اور ایسے ہی کتاب الرقائق باب سکرات الموت، اور امام مسلم نے اسے کتاب الفضائل باب فضائل ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا میں ذکر کیا ہے۔ یہ حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، اور عائشہ رضی اللہ عنہا کے فضائل معروف ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پاکیزہ زوجہ ہیں کہ جو اس امت میں علی الاطلاق سب سے بڑی عالمہ، سب سے بڑی فقیہہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب اور چہیتی، اور یہی تنہا وہ خاتون ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویوں میں سے وہ اکیلی ایسی ہیں جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی تو ابھی وہ شادی شدہ نہیں تھیں، کنواری تھیں، باقرہ تھیں۔ اس سے پہلے اور بعد میں جن سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی
कोई भी बाकिरा और कुंवारी नहीं थी, कोई मुतल्लका, कोई सैयबा, कोई बेवा थी और कोई तलाकशुदा थी। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के बेशुमार फ़ज़ाइल हैं, बेशुमार, और इस हदीस में भी आप देखेंगे कि उनके फ़ज़ाइल किस तरह से निकल के आते हैं। जो आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को अपनी मां न तस्लीम करे वो अहले ईमान में से नहीं है, क्योंकि कुरान पाक इस बात पर गवाह है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में फरमाया, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले ईमान के लिए उनकी जानों से भी ज़्यादा करीब हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां उनकी माएँ हैं। तो आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बिला शक व शुबहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजे मुतहरा हैं और अहले ईमान की माँ हैं। जो इन्हें अपनी माँ ना माने वो अहले ईमान में से नहीं है। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ये अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की बेटी हैं। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के भी बेशुमार फ़ज़ाइल हैं। उनमें से एक ख़ास फजीलत कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु वो हस्ती हैं कि ये ख़ुद भी सहाबी हैं, इनके वालिद अबू कुहाफ़ा भी सहाबी हैं, इनके बेटे अब्दुर्रहमान भी सहाबी हैं और इनके पोते मोहम्मद भी सहाबी हैं। मोहम्मद बिन अबी बकर, मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर बिन अबी कुहाफ़ा, ये 4 नस्लें हैं कि सबको शरफ़ सुहबत मिली हुई है। ये बहुत अजीम शान फजीलत है। इसके अलावा अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के फ़ज़ाइल बेशुमार हैं जो आप बारहा सुनते रहते हैं। बहरहाल कहना यह है कि आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं कि अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर as-सिद्दीक़, यानी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के भाई अब्दुर्रहमान अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के बेटे, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दाखिल हुए। जाहिर बात है कि भाई अपनी बहन के घर जाता है, शादीशुदा बहन हो तब भी, और जबकि उसका शौहर साथ में मौजूद हो, और ऐसा जायज़ है और इसका सबूत यहाँ पर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहती हैं कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सीने से टेक लगाए हुए थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बीमारी जिसमें आपकी वफ़ात हुई उसका बयान है, आपके आखिरी वक्तों का बयान है। कहती हैं कि मैं आपको अपने सीने से टेक लगाए हुए थी और अब्दुर्रहमान अपने पास अपने साथ में एक नर्म और ताज़ा मिसवाक लिए हुए थे जिससे वो मिसवाक कर रहे थे। मिसवाक एक तो खुश्क मिसवाक होता है, मिसवाक में असल ये है कि वो पीलू की लकड़ी का हो, और पीलू की लकड़ी का मिसवाक जिस कदर तरोताज़ा और होता है उसी कदर वो लजीज होता है, उसी कदर वो अच्छा होता है, उसी कदर वो नफीस और उम्दा होता है। तो इसलिए कहते हैं सेवाकुन रत्ब, कि उनके पास में ताज़ा मिसवाक थी। ताज़ा मिसवाक एक तो ये है कि अभी ताज़ा निकाल के ज़मीन से खोद के निकाली गई है। दूसरी सूरत ताज़ा होने की ये होती है कि वो खुश्क हो जाने के बाद उसे भिगा दें फिर ताज़ा हो जाती है। लेकिन जाहिर बात है जो बिल्कुल फ्रेश ज़मीन से निकाली गई हो, ताज़ा हो, उसकी अहमियत ही कुछ और है। तो कहती हैं कि अब्दुर्रहमान के पास ताज़ा मिसवाक थी और उससे वो मिसवाक कर रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे और मिसवाक कर रहे थे। फ़अबद्दहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बसरा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरफ अपनी निगाहों से उठा के देखा, अपनी निगाहों को उनकी तरफ दराज किया। तो इससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शौक़ इस हालत में, जबकि आपकी वफ़ात का वक्त करीब था और मिसवाक से आपको इतनी मोहब्बत थी कि मिसवाक देखा और आपने उसकी तरफ नज़र की। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा समझ गई कि आप क्या चाहते हैं, इसलिए आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त ली, क्या आप मिसवाक चाहते हैं, और उसके बाद में अब्दुर्रहमान से वो मिसवाक तलब की। कहती हैं फ़ाख़ज़्तु सिवाक, मैंने वो मिसवाक अब्दुर्रहमान से ले ली। फ़क़दमतुहु, उसे मैंने चबाया, व तय्यबतुहु, और उसे मैंने पाक साफ किया। गोया अब्दुर्रहमान मिसवाक कर रहे थे, वो हिस्सा जो मिसवाक कर रहे थे उसे काट दिया। काट करके आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपने दांतों से चबा करके उसे जो है असरेनो साफ सुथरा मिसवाक बनाया, फिर उसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ निगाहें उठाईं
اور آپ نے اپنی زبان سے کچھ نہیں کہا۔ زبان سے کچھ نہ کہنے کی وجہ یا تو یہ ہو سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز چاہتے تھے تو حیا کی وجہ سے آپ زبان سے اس کا اظہار نہیں فرماتے تھے، اور خصوصاً جب کہ وہ سوال اور طلب کے زمرے میں آتا ہو۔ حکم کے زمرے میں آنا دوسری چیز ہے، اور طلب اور سوال کے زمرے میں آنا دوسری چیز ہے۔ تو چونکہ اس میں سوال تھا، مانگنا تھا، طلب تھی، تو آپ نے اپنی زبان سے نہیں کہا۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ چونکہ یہ آپ کا آخری وقت تھا اور اس لیے آپ سے بولنا دشوار ہو رہا تھا، تو چونکہ بات آپ کی زبان سے نہیں نکل رہی تھی لیکن آپ کے ہوش و حواس قائم تھے، اور آپ اس سنت اور مسواک اور منہ کی طہارت کو اور پاکیزگی کو بڑی اہمیت دیتے تھے، تو آپ نے جب مسواک دیکھا تو آپ کو مسواک کی طلب ہوئی اور آپ نے اشارے سے طلب کیا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں دیکھیے ان کا مرتبہ اور ان کا فہم اور ان کی ذہانت کہ وہ فوراً سمجھ گئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مسواک کی آرزو اور خواہش کو، اور فوراً لے کے اسے پاک صاف کیا، صاف ستھرا کیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا، اور آپ نے اپنے ہاتھوں سے مسواک کیا۔ دیکھیے ایسا بھی کر سکتی تھیں عائشہ رضی اللہ عنہا کہ اپنے ہاتھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک کرا دیتی، لیکن نہیں، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا دعا کے معاملے میں کرتی تھیں۔ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے اور اپنے پورے بدن پہ پھیرا کرتے تھے، لیکن آخری وقت میں، وفات کے وقت میں کہتی ہیں کہ میں یہ صورتیں پڑھ کے آپ کے ہاتھ پہ دم کرتی تھی، پھر آپ کے ہاتھ کو آپ کے بدن پہ پھرا دیا کرتی تھی آپ کے ہاتھوں کی برکت کی خاطر۔ یہاں پر عائشہ رضی اللہ عنہا نے چاہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے مسواک کریں تاکہ مسواک کا پورا ثواب اور پوری فضیلت آپ کو حاصل ہو۔ پھر کہتی ہیں فرأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استن استنانا احسن من، کہتی ہیں اتنا بہترین آپ نے مسواک کیا کہ اس سے پہلے اتنا اچھا مسواک کرتے ہوئے میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اور جیسے ہی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسواک سے فارغ ہوئے، اپنی انگلی کو آپ نے آسمان کی طرف اٹھایا اور آپ نے کہا فی الرفیق الاعلی، اونچے اوپر والے دوستوں میں۔ اوپر والے دوستوں میں ایک تو اس کا مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے رفیق، ان اللہ رفیق یحب الرفق، اور الاعلیٰ اللہ تعالیٰ سب سے اوپر ہے، اللہ کی صفات میں سے ہے، جیسے ہے سبح اسم ربک الاعلیٰ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا پھر رفیق الاعلیٰ تو آپ کی مراد یہ تھی کہ یا اللہ میں تجھ سے ملاقات کا خواہش مند ہوں، اور ایک حدیث کے مطابق کہ انبیاء کو اختیار دیا جاتا ہے وفات سے پہلے، تو آپ نے رفیق اعلیٰ کو اختیار کر لیا، آخرت کو اختیار کر لیا، اور اللہ تعالیٰ سے اپنی موت کی گویا درخواست کی۔ یہ موت کی تمنا کے زمرے میں نہیں آتا ہے، بلکہ جب موت کے سارے علامات ظاہر ہو جائیں، اور اجازت انبیاء کے لیے مخصوص ہے کہ ان سے اجازت لی جاتی ہے، اگر وہ موت چاہتے ہیں تو پھر ان کی روح قبض کی جاتی ہے۔ تو آپ نے کہا الرفیق الاعلیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو سب سے اونچا رفیق ہے میں اسے اختیار کرتا ہوں۔ دوسرا مفہوم اہل علم نے یہ بھی لیا ہے کہ یہاں رفیق اعلیٰ سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ کے انعام یافتہ بندے ہیں، جن کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ نبیوں کے ساتھ ہوں گے، وہ صدیقین کے ساتھ ہوں گے، وہ صالحین کے ساتھ ہوں گے، شہداء کے ساتھ ہوں گے، اور یہ کیا ہی اچھے رفیق ہیں۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انبیاء بھائیوں کو یاد کیا، شہیدوں کو یاد کیا، صالحین کو یاد کیا، اور جو ہے ان کی رفاقت کو یاد کر کے آپ نے کہا پھر رفیق الاعلیٰ کہ گویا اب آخرت کی زندگی چاہیے۔ اور 3 بار آپ نے یہ بات دہرائی، اور اس کے بعد میں آپ کی روح جسم سے الگ ہو گئی اور آپ کی وفات ہو گئی۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ آپ کی جب وفات ہوئی تو مات بین حاقنتی و ذاقنتی،
حاقنہ کہتے ہیں جو ہے گردن کے حصے کو، اور ذاقنہ زقن ٹھوڑی کے حصے کو. گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اپنے سینے سے لگائی ہوئی تھی اور اپنے پہلو اپنے جو ہے ٹھوڑی کے نیچے اپنے گردن سے لگائی ہوئی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں وفات ہوئی. اور یہ ان کے لیے شرف کی بات ہے، اور اس شرف کو انہوں نے ذکر کیا، اور اسے تحدیث نعمت کہا جاتا ہے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کا بیان کریں. عائشہ رضی اللہ عنہ کے فضائل میں سے یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے ایام میں جب دوسری ازواج کے ہاں ہوتے تھے تو روزانہ آپ یہ سوال کرتے تھے این انا غدن، این انا غدن، کل میری باری کس کے یہاں ہے، کل میری باری کس کے یہاں ہے. تو آپ کی ازواج سمجھ گئیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں یہ دن گزارنا چاہتے ہیں، چنانچہ سب نے اجازت دے دی، اور آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری ایام بقیہ تمام بیویوں کی اجازت سے عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں گزارے، ان کے مکان میں گزارے. اور آخری چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں گئی وفات سے پہلے وہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا لعاب تھا، کیونکہ جب انہوں نے مسواک کو تر کیا، اپنے منہ سے نرم کیا اور اسے مسواک کے لائق بنایا، تو وہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنے منہ سے کیا، اور وہ لعاب پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں پہنچا. تو آخری چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کی چکی وہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا لعاب تھا. اور دیکھیے یہ الفاظ جو ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ دیکھ رہے ہیں. جب عبد الرحمن آئے اور مسواک کر رہے تھے تو کہتی میں نے دیکھا کہ آپ مسواک کو دیکھ رہے ہیں، اور مجھے یہ بات معلوم تھی آپ کو مسواک سے بڑی محبت ہے، تو میں نے پوچھا کیا میں آپ کے لیے مسواک لے آؤں؟ تو آپ نے کہا کہ ہاں. آپ دیکھ رہے تھے مسواک کو، تو دیکھنا بطور خواہش بھی ہو سکتا ہے اور دیکھنا بطور انکار بھی ہو سکتا ہے کہ ایک بڑے آدمی کے سامنے آ کے مسواک کر رہے ہو. بعض لوگوں نے جیسا کہ کہا ہے کہ کسی امیر کے سامنے، باپ کے سامنے، استاد کے سامنے مسواک کرنا یہ مروت کے خلاف ہے. بعض لوگ ایسی بات کہتے ہیں، یہ بات بالکل غلط ہے، صحیح نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسواک کر رہے تھے اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر انکار نہیں کیا، بلکہ خود آپ نے اپنے مسواک کی خواہش ظاہر کی. اور عائشہ رضی اللہ عنہ کا ادب دیکھیے کہ انہوں نے اللہ کے نبی سے پوچھے بغیر مسواک لے کے نہیں دے دیا، بلکہ آپ سے پوچھا کہ آپ کے لیے مسواک لے آؤں. ادب یہ تھا ان کا، حسن ادب. آپ خواہش سمجھ گئیں لیکن آپ کی اجازت لی، اور اجازت کے بعد پھر مسواک، اور آپ کا کتنا خیال رکھتی تھی کہ پوری طرح سے مسواک کو کاٹا، صاف کیا، چبا کے نرم کر کے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دیا. تو کتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھتی تھی. ایک زوجہ کو، ایک بیوی کو اپنے شوہر کا کتنا خیال رکھنا چاہیے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے ہم سیکھ سکتے ہیں. اور اسی طرح سے ایک شوہر کو اپنی بیوی کا کتنا خیال رکھنا چاہیے، یہ بھی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھریلو معاملات سے اور ان احادیث سے سیکھ سکتے ہیں جس میں اس طرح کی روایات آئی ہیں. اللہ کے نبی نے اشارہ کہا کہ ہاں، اشارہ کے ذریعے بتایا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اشارہ پر عمل کیا جائے گا سوائے ان باتوں کے جہاں اشارہ قابل قبول نہیں ہے. ایک آدمی گونگا ہے تو اس کا تو اشارہ قبول ہی ہے کیونکہ وہ بول نہیں سکتا، لیکن ایک آدمی جو بول سکتا ہے تو بعض جگہ اس کے اشارے قابل قبول ہوں گے اور بعض جگہ اس کے اشارے قابل قبول نہیں ہوں گے. جہاں پر اللہ کا حق ہے اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہاں اشارے سے نہیں بلکہ زبان سے کوئی بات کہی جائے، وہاں اشارہ قابل قبول نہیں ہوگا. کوئی آدمی اشارے سے اللہ کا ذکر کرے قابل قبول نہیں ہوگا. وہاں ضروری ہے کہ وہ زبان کی حرکت سے اللہ کا ذکر کرے. الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. تو یہ پوری طرح سے اپنی زبان حرکت دے کر کے کہے کیونکہ یہ اللہ کا حق ہے. اور ایسے ہی اہل علم نے بھی کہا کہ جہاں پر بندوں کا حق ہو اور وہاں صراحت کی ضرورت ہو تو وہاں بھی اشارہ کافی نہیں ہے. زبان کی طاقت ہوتے ہوئے زبان سے بولنا چاہیے. کوئی اپنی بیوی، بیٹی یا بہن کسی کی نکاح میں دے رہا ہے تو بس یوں ہی اشارہ کر دے، ہاں، زبان سے نہ کہے
تو نہیں، اگر وہ بول سکتا ہے تو اسے کہنا چاہیے کہ میں یہ بچی آپ کے نکاح میں دے رہا ہوں، پوری طرح سے صراحت کے ساتھ کہنا چاہیے۔ ایسے ہی خرید و فروخت کے معاملات میں بھی۔ تو بہرحال اس حدیث میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ان کے خاندان کی فضیلت، عائشہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت، یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ کوئی آدمی دوسرے کی مسواک کر سکتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن ابی بکر کی مسواک سے مسواک کیا، لیکن اسے لے کر کے اسے کاٹ لیا جائے، صاف ستھرا کر لیا جائے۔ تو بہرحال یہ مسواک کے باب میں اس حساب سے آیا ہے کہ آدمی بوقت ضرورت دوسرے کی مسواک سے بھی مسواک کر سکتا ہے، اور مسواک کی اہمیت بھی معلوم ہوئی، اور تازہ مسواک کی اہمیت معلوم ہوئی، اور مسواک کو مہیا اور صاف ستھرا کرنا معلوم ہوا، اشارے پر عمل معلوم ہوا، اور رفیق اعلیٰ سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آخری کلام آپ کا اور آخری عمل آپ کا، یہ ساری باتیں بھی اس حدیث سے معلوم ہوئیں۔ اب دیکھتے ہیں حدیث نمبر 20 اس کتاب کی، یہ بھی مسواک سے متعلق ہے، اور اس طرح سے مسواک کا باب مکمل ہو جاتا ہے۔ عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو یستاک بسواک رطب قال وطرف السواک على لسانه وهو يقول اع اع والسواک في فيه كأنه يتهوع۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں کتاب الوضو باب السواک، اور مسلم میں کتاب الوضو کتاب الطہارہ باب السواک، اور ابو داؤد میں کتاب الطہارہ باب کیف یستاک، اور سنن نسائی میں کتاب الطہارہ باب کیف یستاک میں یہ حدیث موجود ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ معروف صحابی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جبکہ آپ تازہ مسواک سے مسواک فرما رہے تھے۔ یہاں بھی تازہ مسواک کا ذکر ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تازہ مسواک اہم ہے۔ پھر کہتے ہیں مسواک کا کونا آپ کی زبان پر تھا۔ مسواک سے دانت کی صفائی کی جاتی ہے، مسواک سے مسوڑھوں کی صفائی کی جاتی ہے، اور مسواک سے زبان کی بھی صفائی کی جاتی ہے۔ اب یہ کہ مسواک لمبے کیا جائے یا دائیں بائیں پھرا کر مسواک کیا جائے یا کھڑے مسواک کیا جائے، تو دونوں طرح ذکر ہے، دونوں طرح مسواک کیا جا سکتا ہے۔ زبان کی صفائی بھی کرنی چاہیے، اس سے معلوم ہوتا ہے جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان پر مسواک رکھے ہوئے تھے، اور دانت اور مسوڑھے اور زبان سب کی، پورے منہ کی صفائی مسواک کے ذریعے ہوتی ہے۔ اور آپ کہہ رہے تھے او 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 او، کب کہتا ہے بندہ؟ کہتے ہیں کأنہ یتہوع، جیسے کہ آپ قے کرنے والے ہوں، قے کرنے والے ہوں، تو یہ گویا مبالغہ ہے منہ کی صفائی کا، کہ حلق تک منہ میں جو کچھ ہے وہ پوری طرح سے اور اچھی طرح سے صاف ہو جائے۔ تو اس حدیث سے مسواک کی اہمیت اور تازہ مسواک کی اہمیت، اور یہ کہ یہ ایک عبادت ہے اور اللہ کے تقرب کا ذریعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے۔ اور وہ حدیث آپ سن چکے ہیں کہ السواک مطہرۃ للفم مرضات للرب، کہ سواک مسواک یہ منہ کی صفائی اور پاکیزگی کا ذریعہ ہے اور اللہ کی رضا کا باعث ہے۔ اسی طرح سے مسواک میں مبالغہ کرنا، البتہ بعض اہل علم نے تنبیہ کی ہے کہ زبان بہت نازک چیز ہے، اس لیے زبان پر مسواک کرتے ہوئے بہت ہی احتیاط کے ساتھ مسواک کریں، نہیں تو خطرہ ہے کہ زبان جو نازک زبان ہے کہیں کٹ جائے یا کچھ اور ہو جائے، تو اس لیے مسواک کرتے ہوئے اس کا بھی خیال کرنا ضروری ہے، اور کبھی کبھی زبان کی صفائی بھی کرنی چاہیے۔ تو یہ رہا مسواک کے مسائل اور مسواک کی اہمیت۔ انشاءاللہ ہم اگلا باب پڑھیں گے، باب المسح علی الخفین کا، اگلے درس میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے علم سے ہم سب کو فائدہ پہنچائے اور دنیا آخرت کی سعادتوں سے مالا مال کرے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔